دنیا کا مال عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ تو کیا اس بات پر خوش نہیں ہے؟ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تو میری مثل ہو جائے؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل کوئی نہیں۔ یہ صرف مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے وہ اختیار دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، اگر میں پہاڑوں کو حکم دوں تو میرے لیے پہاڑ سونا اگل دیں، میرے لیے پہاڑ چاندی اگل دیں۔ واپس کر دیا۔ تیسری مرتبہ پھر مال کی محبت کی وجہ سے پھر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم اٹھا کے یہ بات کہتا ہوں، توجہ ہے نا آپ کی، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یعنی مسجد نبی شریف میں بیٹھا ہوں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت مجھے عطا کرے تو میں بخل سے کام نہیں لوں گا، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرے گا تو میں اس کے راستے میں خرچ کروں گا۔ سورہ توبہ کی آیت ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ، اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا، جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ، کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں عطا کرے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم ضرور بالضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے، پارسا لوگوں میں سے ہو جائیں گے، جو نیک لوگ ہیں ان میں سے ہو جائیں گے۔ اس نے مسجد میں بیٹھ کر حلف اٹھا کر، قسم اٹھا کر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام سے وعدہ فرمایا۔ جب قسم اٹھا کر اس نے وعدہ کیا تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ جو تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے کہ روٹھا ہوا پروردگار اس پہ راضی ہو جاتا ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے، آپ کسی کی بخشش کی دعا کر دیں، 40 افراد جمع ہو جائیں، میرے قریب فرماتے ہیں ان میں سے ایک ایسا ہوتا ہے جس کی بدولت اللہ تعالیٰ سب کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، بخشش کے لیے کی جائے تو بخشش ہو جاتی ہے۔ محبوبان خدا اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں تو رب کائنات ان کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ ضرور قبول فرماتا ہے، ضرور قبول فرماتا ہے۔ پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ اسے دنیا کا مال عطا کر۔ اس نے قسم اٹھائی ہے، اے پروردگار تیرے گھر میں بیٹھ کر قسم کھائی، عہد کیا ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رنگ لائی۔ میں نالائق ہوں، بات زیادہ سمجھانے کی اہلیت نہیں رکھتا، الحمدللہ بڑے صاحب علم بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بات سمجھنے کی صلاحیت سے بھی نوازا۔ آپ خود کوشش فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہ اسے دنیا کا مال عطا کر۔ دعا کب فرمائی؟ جب اس نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قسم کھائی کہ ہم ضرور اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ میرے قریب نے دعا فرمائی، رب کائنات نے دعا کو قبول فرمایا۔ اس کے پاس کوئی ایک دو بکریاں تھی،
افزائش کا عمل بڑھنے لگا. پہلے گھر کی چار دیواری کے اندر مال تھا، بکریاں تھی، پھر اس سے زیادہ ہو گئی، باہر بازار میں بیٹھنے لگی، یہاں تک کہ مال اتنا زیادہ ہو گیا 1 سال کے اندر اتنا مال زیادہ ہو گیا کہ پورا مدینہ شریف کی گلیاں تنگ ہو گئی، گزرنے والے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی تھی. اب اس نے رخ کیا جنگل کی طرف. جیسے اپنا مال لے کر جنگل کی طرف گیا تو پہلے 5 وقت کی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں صف اول میں پڑھتا تھا. اب جب مال لے کر جنگل کی طرف گیا تو پھر ہفتے کے بعد صرف اور صرف جمعۃ المبارک کی نماز پر آنے لگا. یعنی آپ خود اس سے مسائل اخذ کرتے رہیں گے. میں ایک واقعہ ہے گزر جاؤں گا پیش کر کے. پہلے 5 وقت کی نماز امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں مال کی کثرت ہوئی، جنگل کا رخ کیا. اب صرف اور صرف جمعہ پہ آتا، حضور سے ملاقات ہو جاتی، صحابہ سے ملاقات ہو جاتی، پھر واپس لوٹ جاتا. یہاں تک کہ رب کائنات نے حکم نازل فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا الی آخرہ. رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے مال لو. خذ کا معنی ہے پکڑنا، لے لو. خذ من اموالہم، ان کے مال لے لو، ان سے مال حاصل کر لو. صدقۃ، زکوٰۃ کی صورت میں، ان سے ان کے مال لے لو زکوٰۃ کی صورت میں. اور اس کے بعد فرمایا کہ انہیں خوب صاف ستھرا کر دو، انہیں پاک فرما دو. زکوٰۃ کا مال لے لو اور ان کو خوب پاک اور صاف ستھرا فرما دو. زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا. 20 آیات بینات ہیں قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے بارے میں. جیسے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. سینکڑوں آیات بینات ہیں، 20 آیات بینات ہیں جہاں نماز اور زکوٰۃ کا ایک آیت میں ذکر ہوا. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عامل مقرر فرمائے، عاملین، یعنی زکوٰۃ وصول کرنے والے. نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لکھ دیا، خط شریف لکھ دیا، تحریر نامہ لکھ دیا، تاکہ جہاں بھی جائیں ان کے پاس یہ پروف ہو کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا. مکتوب شریف، خط شریف اٹھا کر وہ چلے گئے. یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثعلبہ بن ابی حاتب کو بھی تلاش کر کے اس کو بھی یہ مکتوب دینا، اللہ اس کے رسول کا پیغام پہنچانا. عاملین چلے گئے، جس علاقہ میں گئے پیغام دیتے گئے، عشر اور زکوٰۃ وصول ہوتی گئی. یہاں تک کہ حضرت صحابہ کرام علیہ رضوان ثعلبہ بن ابی حاتب کے پاس پہنچے. نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف، خط شریف دکھایا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کام کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف دکھایا، خط شریف دکھایا اور حضور کا حکم نامہ پڑھ کے سنایا کہ اللہ کے محبوب نے حکم دیا ہے کہ تو ان بکریوں کا اعداد و شمار کر، جو زکوٰۃ کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے تاکہ ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں. ثعلبہ بن ابی حاتب نے حضور کا مکتوب شریف بھی دیکھا، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ بھی سنا تو کہنے لگا یار ابھی ذرا مصروف ہوں، آپ آگے چلے جائیں، آگے لوگوں کے پاس چلے جائیں، عشر لے آئیں، زکوٰۃ لے آئیں، آپ کی واپسی پر میں حساب و کتاب کر کے پھر آپ سے بات کروں گا. عاملین آگے چلے گئے، علاقہ میں جہاں جہاں مسلمان رہتے تھے قرب و جوار کے اندر وہاں تشریف لے گئے، حضور کا حکم نامہ سنایا. واپس لوٹنے کے وقت پھر ثعلبہ بن ابی حاتب کے پاس ہے
اور کہا کہ اب تو ہم مدینہ شریف کی طرف لوٹ رہے ہیں، جن جن کے افراد کے پاس ہم نے جانا تھا ہم چلے گئے، تم نے کہا تھا کہ واپسی میرے پاس آنا، اب واپس آ گئے، کیا تم نے حساب و کتاب کر لیا؟ اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کیسی ہے؟ دوسرے الفاظ میں عرض کروں، اس نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو ٹیکس ہے جو مجھ پہ لگا دیا گیا، زکوٰۃ کیسی؟ جاؤ تم واپس چلے جاؤ، جب مجھے فرصت ہوگی میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور خود آ کر حضور کی بارگاہ میں ساری گزارشات عرض کروں گا۔ واپس لوٹ آئے، نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ پوچھا ثعلبہ بن ابی حاتب نے زکوٰۃ کے معاملہ میں کیا کیا؟ کیونکہ یہ وہی شخص ہے نا جو کل کا بھکاری تھا، جو کل غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ہے کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ تو ٹیکس مجھ سے لیا جا رہا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اللہ کے آپ واپس لوٹ جائیں، میں خود اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں پیش ہو کر حساب و کتاب کر کے حضور سے بات کروں گا۔ جب یہ جملے صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے تو اس وقت میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، اے ثعلبہ افسوس تو ہلاک ہو گیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اے ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا اے ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ رب کائنات نے قرآن پاک سورۃ توبہ کے اندر مزید آیات بینات نازل فرمائی۔ پہلی آیت تو میں نے تلاوت کی ہے کہ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ لوگوں میں سے کچھ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پختہ وعدہ کیا تھا، حلف اٹھایا تھا، اگر اللہ ہمیں دے گا تو ہم ضرور بالضرور خرچ کریں گے، اور یہ بھی ساتھ کہا تھا کہ ہم نیک کاروں میں سے ہو جائیں گے، نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا۔ ایک مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ کسی کے پاس مال و دولت ہے تو یہ بھی اسے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، کسی کے پاس علم ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، مال و دولت ہے تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، حسن و جمال ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر کسی کے پاس علم ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ یاد رہے کہ کسی نعمت پر اترانا، تکبر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ رب کائنات فرما رہا ہے فلما آتاہم من فضلہ بخلوا بہ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے، بخلوا بہ تو اس کے ساتھ بخل کرنے لگا۔ بخل یہی ہے کہ جاؤ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، میں خود آؤں گا، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود آ کے بات کروں گا۔ اللہ رب العزت نے منع کر دیا، فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ثعلبہ مال لے کر آئے بھی تو اس کا مال قبول نہیں کرنا، کیونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم الی آخرہ، کہ ان سے صدقہ لے لو، ان سے زکوٰۃ وصول کر لو اور اس کے بدلے میں انہیں پاک اور صاف فرما۔ یہ پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے عاملین کو بھیج دیا تھا۔ اب جب ثعلبہ نے انکار کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ محبوب ثعلبہ کے علاوہ جو بھی زکوٰۃ کا عشر کا مال لے کے آئے نا اسے قبول کر لینا، وصلی علیہم، اور اس کو پاک صاف کرنے کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ اس کے لیے دعائے رحمت بھی فرما دینا، اس کے لیے دعائے رحمت بھی کر دینا۔ ثعلبہ کے سوا
جب یہ قرآن پاک کی آیات بینات نازل ہوئی جو سورہ توبہ کے اندر ہیں تو ایک شخص نکلا، ثعلبہ بن ابی حاتم کے پاس گیا اور کہا کہ ثعلبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت کے اندر قرآن پاک کی 3 آیات بینات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت میں، مذمت سمجھتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تیری مذمت میں 3 آیات بینات نازل فرمائی ہے۔ ثعلبہ بن ابی حاتم کو پتا چلا کہ میری مذمت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 آیات نازل فرما دی۔ سوچنے لگا کہ قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے اور میری مذمت کرتے رہیں گے۔ قرآن پاک قیامت تک پڑھا جائے گا، ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ اس سے بھی زیادہ قرآن پاک کے حفاظ ہیں، اور ہر مسلمان کم از کم قرآن پاک تو ضرور پڑھتا ہے۔ مسلمان ہو اور پڑھنا بھی چاہیے۔ چلو دعوت فکر پیش کر دوں، ہر روز اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کرنا چاہیے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سینے میں قرآن نہیں ہے نا وہ ویران جنگل کی طرح ہے۔ جس سینے میں قرآن نہیں جیسا ویران جنگل ہوتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثل ہے۔ اور جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، جو قرآن پڑھتا ہے، جس کے سینے کے اندر قرآن ہے، فرمایا کہ قیامت والے دن اسے حکم ہوگا جتنا قرآن یاد ہے نا، جنت میں تو داخل تو ہو گیا ہے، جتنا قرآن یاد ہے قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو پاتا جا۔ یعنی ایک آیت یاد ہے تو 1 درجہ بلند، 2 آیاتیں یاد ہیں تو 2 درجے بلند۔ جس مسلمان کو قرآن کی جتنی آیات بینات یاد ہوں گی، اللہ فرمائے گا پڑھتا جا، درجے طے کرتا جا، جہاں اسے آخری قرآن پاک کی آیت یاد ہوگی، پروردگار فرمائے گا یہی تیرا ٹھکانہ ہے، یہی تیری جگہ۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ہر روز اپنی صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے کرتا ہے، اللہ مصیبتیں دور کرتا ہے، مشکلوں کو آسان فرماتا ہے۔ اور میرے کریم نے فرمایا جس نے قرآن کھولا تاکہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو سمجھے، جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ لیا، میرے کریم فرماتے ایک آدمی 1000 رکعت پڑھتا ہے، دوسری طرف آدمی قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ لیتا ہے تو فرمایا 1000 رکعت نماز نفل ادا کرنے سے اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا کرتا ہے جس نے قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھ کر پڑھا۔ ثعلبہ بن ابی حاتم اس نے سوچا اللہ نے قرآن پاک کی آیات نازل فرما دی ہیں، میری مذمت میں قرآن پاک کی 3 آیات نازل ہو گئی ہیں۔ اس نے سوچا قیامت تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، میری مذمت کرتے رہیں گے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے مٹی اٹھائی، سر میں ڈال لی، سینہ اس نے گریبان اس نے چاک کر لیا۔ یاد رہے کہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصیبت کے وقت جہالت والے کام نہ کیا کرو۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ مٹی سر میں ڈال لیتے تھے، مصیبت کے وقت اپنا گریبان چاک کر لیا کرتے تھے، مصیبت کے وقت لوگ اپنے رخساروں پہ تماچے مارتے تھے۔ میرے کریم نے فرمایا جو ایسی باتیں کرے، مصیبت کے وقت ایسی باتیں کرے، آپ نے فرمایا کہ فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا ثعلبہ بن ابی حاتم کی بات، اس نے سر میں مٹی ڈالی، پھر کثیر ایک تعداد لے کر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ یا رسول اللہ میری طرف سے یہ زکوٰۃ کا مال بھی قبول فرما لیں، کچھ اضافہ بھی ہے اس کے ساتھ، یہ قبول فرما لیں۔ محسن کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی کا دل توڑا نہیں کرتے تھے، توجہ ہے نا آپ، کسی کا دل دکھایا نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک خاتون تھی، چلو بات سے بات نکل آئی، خاتون تھی،
وہ کوشش کرتی کہ جمعے والے دن بڑے دور دراز سے لوگ چل کے آتے ہیں اور ان میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کھانا نہیں کھا کے آتے، وہ اپنے حسب استطاعت تھوڑا سا کھانا پکا کے لے آتی۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم حصول برکت کے لیے سب سے پہلے ایک لقمہ آپ تناول فرما لیتے اور پھر صحابہ کو فرما دیتے یہ کھا لو۔ ایک مرتبہ اس کے کھانے کے اندر شاید کوئی پکانے میں کمی بیشی تھی، میں زیادہ کہہ نہیں سکتا، اس سے زیادہ عرض نہیں کر سکتا، کھانے میں شاید کمی بیشی تھی۔ جب نبی علیہ السلام نے وہ کھانے کا ایک لقمہ لیا تو آپ نے سوچا جب میں دوں گا صحابہ کو تو کوئی شکایت کرے گا اس میں نمک زیادہ ہے یا آج یہ کھانا اچھا تیار نہیں ہوا، فرمایا بوڑھی کا دل ٹوٹ جائے گا، بوڑھی کے دل پر چوٹ لگے گی کہ میرے کھانے کے اندر نقص نکالا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ کھانا سامنے آ جائے تو اس میں نقص نہیں نکالنا چاہیے کہ یہ برا ہے، اس میں نمک تیز ہے، فلاں ہے، نقص نہیں نکالنا چاہیے۔ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سارا کھانا تناول فرما لیا۔ اس بوڑھے نے عرض کیا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی؟ پہلے تو آپ ایک آدھ لقمہ لے کر اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے، آج فرمایا کہ کھانا پہلے بھی بہت اچھا ہوتا تھا لیکن جتنا اچھا آج تو نے پکایا ہے نا، میرے دل نے چاہا کہ آج سارا کھانا میں کھا لوں۔ وہ رسول، وہ نبی جو کسی کا دل نہیں دکھایا کرتے تھے، جب وہ زکوٰۃ کا مال لے کے آئے نا سرکار کی بارگاہ میں، ثعلبہ بن ابی حاتم کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ مال لے کے آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا لے جا، واپس لے جا، حضور قبول فرما لیں۔ فرمایا نہ اس مال کو اللہ قبول کرتا ہے نہ رسول کائنات اس کو قبول کرتا ہے، اللہ اس کے رسول تیرے مال کو قبول نہیں کریں گے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، میں بات کو قریب لاتا ہوں اور وقت ہوا تو میں دو چار باتیں آپ سے کر لوں گا اس حوالے سے۔ مال لے کر واپس لوٹ گیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حیات کا زمانہ ختم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہار میں تشریف لے گئے۔ زمانہ آ گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا۔ اس نے سوچا کہ شاید ابو بکر مال قبول کر لیں، بہت سارا مال لے کر سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھ میرے بہت پرانے قدیمی تعلقات ہیں، یہ مال میری طرف سے زکوٰۃ کی مد میں قبول کر لو، اس کو بیت المال میں جمع کر لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر اس کو واپس لوٹا دیا، جس کے مال کو اللہ قبول نہ کرے، جس کے مال کو امام الانبیاء قبول نہ کرے، صدیق کون ہوتا ہے اس کے مال کو قبول کرنے والا؟ واپس چلا گیا، دور خلافت آ گیا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر زکوٰۃ کا آ گیا، کہا کہ میری طرف سے قبول کر لو، کہا کہ اس کو واپس لے جا، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، جس مال کو اللہ قبول نہ کرے، جس کے مال کو رسول کائنات قبول نہ فرمائے، جس کے مال کو خلیفہ اول صدیق اکبر نے قبول نہیں کیا، عمر کون ہوتا ہے قبول کرنے والا؟ دور خلافت آ گیا، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آپ کا دور خلافت آیا تو روایت میں میں نے پڑھا کہ یہ پھر کثیر تعداد میں مال لے کر حضرت عثمان کے پاس حاضر ہوا، کہا کہ عثمان تم ہی قبول کر لو۔ حضرت عثمان نے بھی یہ کہہ کر اس کے مال کو رد کر دیا کہ جس کے مال کو اللہ قبول نہ کرے، جس کے مال کو اللہ کے محبوب قبول نہ فرمائے، جس کے مال کو صدیق اکبر قبول نہ کرے، جس کے مال کو عمر فاروق قبول نہ کرے، عثمان کون ہوتا ہے اس کے مال کو قبول کرنے والا؟ واپس لوٹ گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے اندر مر گیا، نہ دنیا رہی نہ دین رہا نہ آخرت بچی۔ یہ ہے حریص آدمی کا انجام۔ ثعلبہ بن ابی حاتم کا جو واقعہ میں نے عرض کیا ہے، اس میں بہت سارے پہلو ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر محبت، مال کی محبت گھر کر جائے، جب انسان کے دل کے اندر مال